خلیفہ ابو جعفر منصور کا ایک وزیر عیسیٰ بن موسیٰ ایک دن اپنی بیگم کے ساتھ باغ میں بیٹھا ہوا تھا تو اسے اپنی بیگم بہت خوبصورت معلوم ہوئی، تو اس نے جذبات میں آ کر کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ اب وہ بیگم جو ہے وہ کچھ دین کا علم رکھتی تھی، وہ فوراً پردے میں چلی گئی اور اس نے کہا یہ تو طلاق واقع ہو گئی، کیونکہ دنیا کے اندر تو کوئی انسان بھی چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ لوگ تو لوگوں کے حسن کی مثالیں چاند کو دیکھ کر دیتے ہیں اور چاند کے ذریعے مثالیں دی جاتی ہیں، تو تمہاری اس جملے کی وجہ سے مجھ پر طلاق واقع ہو گئی۔ اب وہ وزیر عیسیٰ بن موسیٰ بڑا پریشان ہوا۔ صبح جب دربار میں پہنچا تو اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ ابو جعفر منصور نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے یہ جملہ جو ہے یہ واقعہ خلیفہ کے گوشے گزار کر دیا۔ خلیفہ نے اسی وقت فقہائے شہر کو بلایا اور تمام علماء کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ اب تمام علماء نے اکثریت نے کہا کہ یہ طلاق ہو گئی ہے، لہٰذا اب جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسی مجلس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بھی موجود تھے۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں اور آپ کا کیا فتویٰ ہے اس بابت؟ تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ 3 تلاوت کرنا شروع کی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور اس آیت کو تلاوت کر کے فرمایا کہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں انسان سب سے خوبصورت سانچے کے اندر پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور اس پر قرآن گواہ ہے۔ تمام علماء قرآن مجید کی اس آیت کی یہ تعویل سن کر حیران رہ گئے، اور انہوں نے بھی اپنے فتوے سے رجوع کیا اور کہا کہ عیسیٰ بن موسیٰ نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی اور یہ طلاق واقع نہیں۔